हेलो। अफू खान भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और क्या हाल चाल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अफू खान भाई ये एक मसला है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान दे सकते हैं नहीं दे सकते? आप कौन बोल रहे हैं भाई? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, सोहेल रजा। दिल्ली से बात कर रहा हूँ, सोहेल रजा। भाई बच्चे के कान में अजान देने के ताल्लुक से एक भी सही हदीस भाई हमको नहीं मिली, और ना ही कभी अच्छा। ऐसा कोई वाकया कि अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों के कान में अजान दी हो या सहाबा ने अपने बच्चों के कान में अजान दी हो। तो ये साबित भाई ये नहीं है। नहीं दे सकते फिर बिल्कुल भी? अब भाई बिना दलील वाला अमल काहे के लिए करना? अगर दलील हो तो दीजिए। नहीं, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, मतलब नहीं दे सकते क्या? हाँ नहीं दे सकते ना, दलील जब मौजूद नहीं है, बिना दलील वाला अमल करेंगे तो मरदूद हो जाएंगे ना। अच्छा, अगर दे तो कोई हर्ज है? हाँ बिल्कुल हर्ज है ना, अगर दीन समझ के उसको दे रहे हैं कि हाँ बच्चे के कान में अजान दे रहे हैं, ये सुन्नत है, तो ये तो मेरे भाई बिदात हो जाएगा ना। नहीं, कान में अगर अजान दे रहे हैं तो कान में वो जिक्र तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ही हो रहा है, उसमें दर्द क्या है? नहीं, बच्चे के अगर कान में अगर अपना ये बात कह रहे हैं, अजान दे रहे हैं। अजान अगर आप भाई वो टॉयलेट में अगर जाके देंगे, ठीक है, बाथरूम में जाके देंगे, लैट्रिन में जाके देंगे, तो उसमें हर्ज क्या है भाई? मतलब वो जिक्र तो अल्लाह ही का हो रहा है ना। वो तो जगह नापाक जगह दे देते हैं, वो तो जगह नापाक है ना, नापाक जगह पे थोड़ी अल्लाह अल्लाह का जिक्र होता है। तो भाई वो मतलब जगह नापाक है तो क्या हुआ, जिक्र तो पाक हो रहा है ना। जिक्र कहाँ पाक हो रहा है? जिस जगह पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो वो जगह भी पाक होना चाहिए, उसकी जबान भी पाक होना चाहिए, उसका जिस्म भी पाक होना चाहिए। नहीं तो जिक्र तो पाक है ना, अजान तो पाक है ना, अजान के जो अल्फाज हैं बोल रहे हैं वो तो पाक है ना। अगर किसी ने टॉयलेट में दे दिया तो भाई उसमें क्या हर्ज है? अजान ही तो दे रहा है ना, गाली थोड़ी ना दे रहा है। तो इसी तरीके से बच्चे के कान में अजान देना भी गलत है, आप समझे? अच्छा, ना देने की कोई हदीस है, कोई वाक्य है कि भाई देने की कोई हदीस है? जो लोग दे रहे हैं दलील उनकी है ना, वो भाई वो लोग दलील देंगे ना। अच्छा, तो फिर वो जो जिस शख्स के कान में अजान दी, 15 दिन बाद में वो बच्चा गुजर गया, और गुजरने के बाद में उस बच्चे की नमाज होगी या नहीं होगी? जो बच्चा अब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो बाई देवा अजान दे दी, किसी को पता नहीं था, उसने दे दी अजान, उसको पता नहीं था कुरान हदीस के बारे में, उसको चीज का पता नहीं था, और फिर 15 दिन बाद में वो बच्चा फौत हो जाता है, तो उसकी जनाजे की नमाज होगी या नहीं होगी? तो नमाज तो होगी ना, नमाज से क्या मतलब? तो नमाज होने से पहले अजान होना था तो भी तो जरूरी है, बगैर अजान की नमाज होती है क्या? तो मेरे भाई एक चीज बताइए, जनाजे की नमाज के लिए अजान और इकामत कहाँ होती है? नहीं होती, तो यही तो कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, नहीं होती। ये कोई 5 टाइम की नमाजें थोड़ी ना है फर्ज, जो अजान दी जाए, लोगों को बुलाया जाए, उसके बाद इकामत हो। आप भी अकल से पैदल वाली बात करते हैं मेरे भाई। जनाजे की नमाज में ना तो अजान है, ना ही तकबीर है, ना ही रुकू है, ना ही सजदे हैं। वो एक मामाना दुआ है जो मैयत के लिए हम लोग करते हैं। बच्चे के कान में अजान देना ये तो मेरे भाई किसी आइमा से भी साबित नहीं है। क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपने बेटे की पैदाइश पे अपने बेटे के कान में अजान दी? अगर दी हो तो आप हमको दलील दीजिए इंशाल्लाह, तो हम भी इस चीज को कहेंगे कि हाँ भाई जायज है ये। मतलब ना तो किसी हदीस में है, ना ही आपके इमाम ने ऐसा अमल किया है, तो जबरदस्ती ऐसी चीज को दीन में दाखिल काहे के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये मुस्तहब अमल क्या है? मुस्तहब कैसे हो जाएगा? मतलब जिसकी कोई दलील नहीं है वो मतलब भाई वो मुस्तहब हो जाएगा? वाह रे वाह। मैंने अपने आइमा से बात की थी, उन्होंने कहा इसका ये जो अमल है ये कोई सुन्नत से साबित नहीं है, बाकी मुस्तहब है। और मेरी एक आलिम से बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे ये सुन्नत है। हर आलिम अलग अलग कहता है, कोई कहता है सुन्नत है, कोई कहता है सुन्नत नहीं है, मुस्तहब है, कोई कहता है कर ले तो बेहतर है, ना करे तो भी बेहतर है। तो ये सब क्या दोगलापन है? एक जवाब है, एक जवाब इसका
کہ بچے کے کان میں اذان دینا یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی عمل صحابہ سے ثابت ہے، نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ تو بچے کے کان میں اذان دینے کی جب کوئی دلیل نہیں ہے تو بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، یہ جو طریقہ ہے یہ ایجاد کردہ طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں سب سے بدترین کام ہے نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، اور ہر نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں میرے بھائی، ہمیں کوئی شوق نہیں، آپ بچے کے کان میں اذان دو یا بچے کے کان میں پوری نماز پڑھ دو، بچے کے کان میں پوری سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پورا میرے بھائی قرآن شریف پڑھ دو، میرا کچھ نہیں جا رہا ہے، لیکن بنا دلیل والا عمل کریں گے تو آپ میرے بھائی کیا فائدہ، آخرت میں آپ کا حساب کتاب میرے بھائی الٹا ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے، وہ تو کہہ دیں گے اے اللہ میں نے ان سے کبھی نہیں کہا کہ بچے کے کان میں اذان دو، میں نے خود اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دی، یہ لوگ تو اپنا من مانا اپنی عقل سے یہ لوگ میرے بھائی قیاس کر کے بچے کے کان میں اذان دیتے تھے، تو آپ اللہ کو کیا جواب دو گے بھائی؟ آسمانی دین ہمارا کیا ہے؟ آسمانی دین ہمارا قرآن حدیث ہے۔ آسمانی دین میں جب میرے بھائی بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آئی ہے تو ہم لوگ اس دنیا میں مطلب بنائے ہوئے دین مولوی ملا کے اپنے گھر کا دین تھوڑی نا اس کو فالو کریں گے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، اگر آپ اس کی پیدائش ایک بدعت سے بھائی چالو کر رہے ہو، اسٹارٹ کر رہے ہو، تو آگے اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ ارے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس کے اوپر بھائی آپ بھائی وہ دم کر دو تاکہ وہ شیطان سے مطلب بھائی وہ دور رہے، ٹھیک ہے، آیت الکرسی اس کے اوپر پڑھ دو تاکہ مطلب اس کے مطلب بھائی وسوسے نہ آئے، تو یہ سب پڑھو جو ثابت ہے۔ اذان دینا، اذان ہے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، اب اس کو ہم اذان دے رہے ہیں، اب وہ بیچارہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، اس نے بھی دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں، بس اس کو نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ ابھی اس کے اوپر شریعت میرے بھائی کہاں لاگو ہوئی ہے، ابھی تو وہ معصوم ہے، کچھ عقل لاجک ہے کہ نہیں؟ اذان جو ہے وہ ایک نماز کا بلاوا ہے بھائی، جس طریقے سے ہم ٹوائلٹ میں باتھ روم میں ہم اذان کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، بھلے ہی اذان اچھی چیز ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز کی دعوت ہے، لیکن کہاں پہ دینا ہے کہاں پہ نہیں دینا ہے تو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا۔ اب اذان کوئی ٹوائلٹ میں بھائی وہ دے دے گا اور کہے گا ہم اذان ہی تو دے رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہے، تو اس کو بہت بھاری پڑ جائے گا نا۔ اسی طریقے سے بچے کے کان میں اگر کوئی اذان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اذان ہی تو دے رہے ہیں، اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، تو اس میں مطلب برا کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اذان دے دیا تو کیا ہوا؟ تو ہوا کچھ نہیں، ہوا یہ ہو گیا کہ بدعت ہو گئی نہیں۔ اب اگر بھائی جن لوگوں نے اپنے بچے کے کان میں اذان دے دی ہے لا علمی کی بنیاد پہ تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، لیکن جن کے پاس علم پہنچ گیا ہے اور وہ جان گئے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینے کی کوئی دلیل نہیں ثابت ہے صحیح طور پہ، اس کے باوجود وہ میرے بھائی اس بنا دلیل والے عمل کو کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ ہمارا کام ہے لوگوں تک حق پہنچانا، کسی کو منوانا نہیں ہے زبردستی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گیا۔ اگر میری کوئی بات غلط ہو تو میرے بھائی بتا دو، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر ہو سکتا ہے میرے بھائی آپ ہماری اصلاح کر دو، آپ ہمیں کوئی میرے بھائی ایسی اللہ کے نبی کی حدیث بتا دو جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ جب بچہ پیدا ہو تو مطلب پیدا ہوتے ہی اس کا ماموں، چچا یا اس کا باپ جا کے اس کے کان میں اذان دے، دوسرے کان میں جا کے اقامت دے۔ اگر ایسا کوئی شرعی بھائی کوئی احکام ہے تو انشاءاللہ ہمیں ماننے میں کیا دقت ہے بھائی، ہم تو شریعت کے تابع ہیں، شریعت میں اگر آ جائے گا ہم اپنی بات کو واپس لے لیں گے، لیکن اگر شریعت میں نہیں ہے تو دنیا کے سارے مولوی ملا ایک طرف اور قرآن حدیث ایک طرف، پھر ہم ملا مولوی کو ہم قرآن سے اوپر ہم نہیں ہونے دیں گے، نہ اللہ کے نبی کے فرمان سے اوپر ہونے دیں گے، یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی اللہ اللہ کے نبی کی بات بتائے گا تو ہماری سر آنکھوں پہ ہے، اپنے گھر کا دین بتائے گا تو ہمارے جوتوں کی نوک پہ ہے، سیدھی بات۔
اسی لیے لوگ ہم لوگ کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ تو اہل حدیث ہیں، یہ تو خالی قرآن حدیث مانتے ہیں. تو میرے بھائی قرآن حدیث نہ مانے تو پھر کیا مانے بھائی؟ آدمی قرآن حدیث کو نہیں مانے گا تو کس کو مانے گا بھائی؟ کون ہے دنیا میں جو اللہ اور اللہ کے نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون سا اتنا بڑا ولی اولیاء پیدا ہو گیا، پیر بابا پیدا ہو گیا، ائمہ اکرام پیدا ہو گیا، محدثین پیدا ہو گیا، جو اللہ اور اللہ کے نبی سے بھائی وہ ٹکرائے گا؟ اگر کوئی ٹکرائے گا تو چور چور ہو جائے گا. بے شک بے شک. تو یہی میرے بھائی میرا کہنا تھا. باقی ہماری کوئی کسی سے میرے بھائی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کل ایک اصل میں ہماری کل بھانجی کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے. بھانجی کی بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ جی ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم ہاسپٹل میں تھے، تو وہی ہماری جو مطلب بہن تھی وہ ہم سے کہنے لگی کہ مطلب بچی کے کان میں اذان دے دو. تو میں نے کہا کہ نہیں، اذان دینا ثابت نہیں ہے. تو میری جو اپی تھی اب وہ تھوڑی مطلب وہ پرانی مطلب جو باتیں تھیں، پرانے لوگ جو کہتے تو اس کو زیادہ مانتی ہیں، ہم لوگ کو سوچتی ہیں کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے ایک مطلب وہ مولانا صاحب کو اپنے محلے کے فون کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت دو، ہم ہاں مطلب وہی تکبیر دو. تو میں نے پھر ان کا نمبر لیا، تو میں نے ان سے فون پہ قریب 5-10 منٹ بات کی. تو وہ میرے کو وہابی کہہ کے اور مطلب وہ کیا بولتے ہیں گستاخ بول کے فون کاٹ کے بھاگ گئے. مطلب ان کے پاس بھی دلیل تھی نہیں. تو الحمدللہ میں نے اپنی بھانجی کی بیٹی میں کے کان میں اذان دینے سے روک دیا. میں نے کہا دیکھ لیا آپ بھی بھائی، یہ لوگ بنا دلیل والا عمل بتاتے ہیں. تو ان کی بھی بات سمجھ میں آ گئی. آپ کا فوٹو ملے گا کیا میرے کو؟ بھائی میری آواز ہی کافی ہے، آواز ہی سن لیجئے. فوٹو آج تک میری کسی نے دیکھی نہیں ہے. یہی تو بات ہے، میرے کو فوٹو چاہیے آپ کی. ارے بھائی بہت اسمارٹ ہیں اس لیے ڈالتے نہیں ہے یار. پبلک کہے گی ارے افو خان ماشاءاللہ اتنا اسمارٹ ہے. کہیں لوگ مطلب بھائی وہ ہاں سمجھا کیجیے، کہیں کوئی نظر وظر لگا دے گا تو اور مصیبت. نہیں آپ وہ تصویر سینڈ کریں میرے کو، پڑھ کے سینڈ کرتے تو نظر لگے گی نہیں. اور سب خیریت ہے؟ اور سب خیریت ہے. وہ عطی الرسول کے اندر میں بھی جڑا ہوا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیکانیر کا جو گروپ ہے نا یہ. جی. تو اس گروپ میں آپ کئی لوگوں کو جانتے ہو کیا؟ بھائی میرے پاس اتنے سارے گروپ ہیں، قریب 80-90 گروپ ہیں. تو سب لوگ ایڈ کر لیتے ہیں. میرے کو معلوم نہیں ہے کون ایڈ کرتا ہے، کون ہم کو ریموو کرتا ہے. بس میرے پاس جن کے فون آتے ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. بات کرنے کے بعد جو آڈیو ہوتی ہے اس کو شیئر کر دیتے ہیں. اگر ہماری غلطی ہوتی ہے تو لوگ ہماری اصلاح کر دیتے ہیں. اگر ہماری بات صحیح ہوتی ہے تو لوگ اس کو مان لیتے ہیں. باقی کوئی دقت نہیں ہے. بس جو بھی اللہ تعالیٰ دین کا چھوٹا موٹا کام ہم سے لے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، جو صحیح بات بتا دیتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. ہمیں تو کچھ نہیں آتا بھائی. ویسے افو خان آپ کرتے کیا ہو ایکچولی؟ کوئی کام وغیرہ بزنس وغیرہ کیا ہے آپ کا؟ ہاں بھائی کام کرتے ہیں میرے بھائی. مطلب لوگ اصل میں ان کی غلط فہمی ہوگی کہ یہ تو مطلب لوگوں سے فون پہ ہی بات کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کام کرتا ہے کہ نہیں. اس کے پاس ایک ہی کام ہے کیا، لوگوں کو فون کر کے پریشان کرنا اور یہ بحث بازی کرنا. تو ایسا نہیں ہے بھائی. کاروبار بھی کرتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی دیکھتے ہیں، ماں باپ کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے دوست یاروں کے ساتھ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ہوٹل بازی کرتے ہیں. تو سارا سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نہیں کاروبار کیا کرتے ہو؟ کاروبار بھائی ہمارے چائنیز فاسٹ فوڈ جو ہوتا ہے، چائنیز فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، میکرونی، چاؤمین، فرائیڈ رائس، اسپرنگ رول. اچھا. ہاں تو اس کے ہمارے کاؤنٹر ہیں 3 کاؤنٹر ہے. جی ہمارے 3 کاؤنٹر ہیں الگ الگ جگہ. تو وہی سب مطلب دوڑ بھاگ کر کے دن بھر اس کو دیکھتے رہتے ہیں. بس جو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے روزی روٹی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. الہ آباد کے اندر ہی آپ کا یہ سارا کاروبار؟ نہیں بھائی لکھنؤ میں. لکھنؤ میں تو رہتے تو الہ آباد ہو تم؟ رہتے تو الہ آباد میں ہو بھائی. 6 مہینہ الہ آباد میں رہتا ہوں، 6 مہینہ لکھنؤ میں رہتا ہوں. تو فوٹو سینڈ کرو گے کیا آپ اپنی؟ بھائی فوٹو نہیں سینڈ کریں گے، فوٹو ہے ہی نہیں کوئی. موبائل سے کھینچ کے سینڈ کر دو، کیا دقت ہے؟ کیمرہ اچھا نہیں ہے میرے موبائل کا.
जैसा भी है वो सेंस की वजह से कर। अरे मेरी फोटो देख के कैमरा हैंग हो जाएगा भाई, इतनी स्मार्टनेस वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कैंसर तो सही, क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हैंग हो जाएगा तो फिर मत भेजना। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं, पक्का वादा नहीं है। फोटो खींच के तो भेजो सर आप एक बार। भाई असल में ये ना फोटो इसलिए नहीं भेजते ना, मुकल्लिद लोग फिर मेरे फोटो को कुत्ता बिल्ली सुअर बना देंगे। आजकल आप जानते ही हैं मुकल्लिद लोग एडिट करने में फोटो कितने माहिर हैं, ठीक। और एक तो ऐसे सारे बरेलवी देवबंदी कादियानी शिया सब हमारे दुश्मन बने बैठे हुए हैं, तो इस चक्कर में फोटो हम डालते नहीं है अपने। वो सारे दुश्मन एक तरफ, हम तो आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे वाले ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई, आप माशाल्लाह भाई हो हमारे बड़े। ठीक है इंशाल्लाह रखते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।